بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ 500 سال کی عبادت، ایک کٹورا پانی۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد شخص تھا جس نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی تھی اور سمندر میں ایک چٹان پر چھپر بنا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمانیت اختیار کرنا جائز قرار نہیں دیا۔ سابقہ امتوں میں یہ جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر انتظام کیا۔ وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس سے اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا، اور وہیں ایک انار کا درخت بھی اللہ نے اگا دیا جس سے بڑے بڑے انار اس کو ملنے لگے۔ وہ روزانہ ان کو انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا اور سارا دن ساری رات عبادت میں مصروف رہتا۔ اس شخص نے 500 سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا۔ جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ، میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے، اب میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ میری خواہش ہے کہ جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں، اور تو میرے بدن کو تا قیامت محفوظ رکھنا تاکہ جب قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ رب العزت نے اس کی یہ دعا قبول کر لی۔ سجدے ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں ہے۔ اس کے ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے درخت پیدا کر دیے۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اگر لوگوں کی رسائی اس مقام تک ہو جاتی تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اور گھنے درخت اگا کر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی ہیبت پیدا کر دی تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا، اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کو جنت کے اعلیٰ مقام میں لکھ دو۔ اس عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر کی چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہا۔ آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل و کرم سے بخش دیا، تو میری عبادت کہاں گئی؟ کم از کم میری دل جوئی کے لیے ہی کہہ دیتے کہ تیری نمازوں، تیرے روزے اور تیرے ذکر و فکر کی بدولت تجھے بخش دیا۔ بلکہ اس قدر عبادت اور ریاضت کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے فضل سے تجھے بخش دیا، وہ میری ساری عبادت بیکار گئی۔ اللہ رب العزت جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجائے جنت کی طرف لے جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو، بلکہ جہنم سے 500 میل کے فاصلے پر رکھو، جہاں پر اس کو جہنم کی آگ کی تپش شدت سے محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا جہاں اس کو جہنم کی آگ کی تپش شدت سے محسوس ہوئی۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی تو وہ بلبلا اٹھا اور پیاس پیاس پکارنا شروع کر دیا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم خشک کانٹا بن گیا۔ اسی اسلام میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا تھا۔ یہ عابد دوڑا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی، یہ پانی تجھے مل جائے گا مگر اس کی قیمت ہے۔ وہ کہنے لگا، اس کی کیا قیمت ہے؟ جواب ملا، 500 سال کی عبادت۔ عابد نے کہا، پھر مجھے پانی پلا دو، میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، بڑی خالص عبادت ہے، اس میں کسی قسم کا نفاق شامل نہیں، اور اپنی عبادت دے کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ جب پینے کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، اس کو واپس لاؤ، فرشتوں نے اسے پھر اللہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے بندے، اب 5 سال کی عبادت تو نے پانی کا ایک پیالہ پی لیا، اس کا حساب دے۔ سمندر کی چٹان پر میں نے تیرے لیے انار کا جو درخت لگا دیا تھا اور تو 500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ تو نے دنیا میں میرے پیدا کرتے ہوا کے جتنے سانس لیے ہیں ان کا حساب دے۔ ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے؟ ہم نے تجھے صحت دی، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، اس کے علاوہ ان گنت نعمتیں میں نے تجھے عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے بدلے میں کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے نوافل لے کر آیا ہے۔ تو نے 500 سال تک اگر عبادت کی ہے تو اس عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے طاقت اور ہمت عطا کی۔
اس طاقت کے بدلے میں کتنی عبادت تیرے پاس ہے، تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، توفیق ہم نے دی، دانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ تو نے سب کچھ کیا اور میں نے کچھ نہیں کیا۔ آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ ارے تو نے تو کچھ کیا ہی نہیں، وہ تو ساری ہماری مہربانی سے کیا۔ بتا تو نے اپنی اپنی طرف سے کیا کیا؟ اگر کچھ ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عابد لرز گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں ہوتی۔ عمل کی تو یہ قدر و قیمت ہے، 500 سال کی عبادت کرے اور بس ایک کٹورا پانی پی لے۔ خواتین و حضرات، اس واقعے سے نصیحت ملتی ہے کہ اللہ کا فضل ہی سب کچھ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو، کرم کو سمجھنے میں اس نے اپنے دربار میں آنے کی توفیق دیا۔ آپ نے دیکھا کہ 500 سال کی عبادت دری کی دھری رہ گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل قرار پایا۔ اللہ کے فضل کی علامت اللہ کا انسان کا نیک عمل ہے۔ نیک اعمال اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، ورنہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں۔ عبادت ہم اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں، بے شک اللہ بے نیاز ہے۔